بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم براہ راست پاک فوج کے سپہ سالار جنرل قمر باجوہ سے مخاطب ہیں۔ میرے عزیز سپہ سالار، امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے اس بات کے اوپر کہ جب بھی مسلمان ملت پر کوئی سخت اور کڑا وقت آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے امت کی حفاظت کے لیے کسی مسلمان سپہ سالار کو کھڑا کیا ہے، مسلمان فوجوں کو کھڑا کیا ہے۔ 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت، کسی جمہوریت، کسی ڈیموکریسی نے امت کی حفاظت نہیں کی۔ ہمیشہ امت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کبھی محمد بن قاسم کی تلوار بھیجی، کبھی صلاح الدین ایوبی کی تلوار نکلی، کبھی شہاب الدین غوری، محمود غزنوی، احمد شاہ ابدالی کی تلواریں تھیں جنہوں نے امت کی حفاظت کی۔ آج پاک فوج کا سپہ سالار صرف پاک فوج کا سپہ سالار نہیں ہے، پوری امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے طاقتور ترین فوج کے بھی سپہ سالار ہیں آپ۔ اور آج آپ کو وہی اختیار اور طاقت دی گئی ہے اپنے دور میں جو اس دور میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس تھی، جو شہاب الدین غوری کے پاس تھی، جو محمود غزنوی کے پاس تھی اور جو احمد شاہ ابدالی کے پاس تھی۔ ہر ایک نے اپنے دور میں اپنی قوت اور طاقت کو فراست سے، حکمت سے، جرأت سے استعمال کر کر امت رسول کا دفاع کیا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری مسلمان ملت کا کیا حال ہو چکا ہے۔ جو کچھ اب آنے والے وقتوں میں پاکستان اور امت رسول کے ساتھ ہوگا وہ آپ کے دور میں ہوگا۔ اللہ نے آپ کو ایسے مقام پر کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں آپ کے فیصلے ہماری آنے والی نسلوں کی قسمت اور زندگی کے فیصلے کریں گے۔ تو اسی لیے ہم بہت پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ کے لیے دعائے خیر بھی کرتے ہیں اور آپ کو ایک نصیحت بھی کرتے ہیں، حوصلہ بھی دلاتے ہیں۔ مضبوط رہیے گا یہاں پر۔ پاکستان کو ایک مضبوط مرکزی حکومت کی ضرورت ہے۔ جو جنگ ہمارے اوپر 17 سال پہلے مسلط کی گئی تھی، ہم اس جنگ میں شکست کھا رہے ہیں۔ پاکستان کی پاک فوج نے جو شاندار قربانیاں دے کر پاکستان کا دفاع کیا ہے، لیکن ابھی یہ جنگ مکمل نہیں ہوئی۔ آپ نے عسکری محاذ پر تو مقابلہ کیا ہے، لیکن معاشی دہشت گرد، سیاسی دہشت گرد اور تبلیغاتی دہشت گرد ابھی بھی کھلے گھوم رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پاک فوج بھی ہو، اس کا سپہ سالار بھی ہو، اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں، سیاسی جماعتوں میں غدار موجود ہوں، میڈیا میں غدار موجود ہوں، پاکستان کے اندر معاشی دہشت گرد ہوں جو امت کی آخری چٹان کی جڑیں کاٹ رہے ہوں۔ آپ کا فرض ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ پاکستان کی ریاست کی اور ہماری نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کریں، اور صرف پاکستان کی نہیں، پوری امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ہماری تاریخ رہی ہے۔ قائد اعظم نے انڈونیشیا کی حفاظت کے لیے فوجیں بھیجی یہاں سے۔ ہالینڈ کے جہاز جو کراچی میں رکے ان کو روک لیا گیا کیونکہ وہ انڈونیشیا کے خلاف لڑنے جا رہے تھے۔ پاک فوج ہمیشہ سے مڈل ایسٹ جاتی رہی ہے، اردن، شام اور عراق کے دفاع کے لیے، مصر کے دفاع کے لیے پاک فوج گئی ہے۔ پاک فوج کے طیاروں نے اسرائیلیوں کو مار کے گرایا ہوا ہے۔ ہم نے بوسنیا کی حفاظت کی۔ پوری مسلمان دنیا کو جہاں ضرورت پڑتی ہے پاک فوج جاتی ہے اور ان کی حفاظت کرتی ہے۔ لیکن پاک فوج سیاست نہیں چلا سکتی، معیشت نہیں چلا سکتی، تبلیغاتی جنگ نہیں لڑ سکتی، اور اسی لیے یہ محاذ ابھی تک کھلے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں کوئی محب وطن حکومت نہیں ہے۔ یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں یا تو خود غدار ہیں یا ان کی صفوں میں غدار ہیں۔ NQM کی مثال آپ کے سامنے ہے، پیپلز پارٹی، نواز شریف، اسفندیار ولی، اچکزئی، فضل الرحمان، ان میں سے کون ایسا ہے جو اس قابل ہے کہ پاکستان کی ریاست پر حکمرانی کرے؟ اور پھر بھی یہ پچھلے 40 سال سے کر رہے ہیں۔ اور یہی بات ہم آپ سے بڑی صاف کر رہے ہیں کہ جرأت اور قوت اور طاقت کے ساتھ پاکستان کی حفاظت کریں۔ کچھ کار نہیں بنتا بھئی جرأت رندانہ، آپ کو جرأت رندانہ سے کام کرنا ہوگا۔ پاکستان کی نظریاتی صفیں، نظریاتی سرحدیں وہ بھی خطرے میں ہیں۔ پاکستان کی فیڈریشن کو کنفیڈریشن بنا دیا ان بدبخت سیاستدانوں نے 18ویں ترمیم کے بعد، صوبوں کو خود مختار کرتے جا رہے ہیں۔ دو قومی نظریے کی جڑ کاٹی جا رہی ہے، ہمیں قومیت، لسانیت اور صوبائیت پر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ پاکستان کا دفاع نہیں ہے یہاں پر ان دشمنوں کا قلقمہ کرنا؟ اب
آنے والی یہ جو جنگ جس میں ہم اس وقت ہیں، 5th جنریشن وار، ایسیمیٹرک ڈی سینٹرلائزڈ اربن وارز، سافٹ وارز، ہائیبرڈ وارز، جن کے ذریعے ہماری معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہماری نظریاتی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں، ہم پہ تبلیغاتی حملے کر کر ہمیں کنفیوز کیا جا رہا ہے، ہماری نوجوان نسل تقریباً ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ اب یہ وقت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم اداروں کا تصادم نہیں چاہتے، پاک فوج سیاست میں دخل نہیں دے گی۔ جب دشمن کی طاقتیں ہماری سیاست میں دخل دے رہی ہیں تو پاک فوج کیوں نہیں دے گی سیاست میں دخل؟ اور کھل کے دینا چاہیے، کیونکہ جو کچھ ہوگا، جتنا خون پاکستان میں بہے گا، اب پاکستان کا سپہ سالار اس کا ذمہ دار ہوگا۔ جو پاکستان کو عزت ملے گی وہ پاکستان کے سپہ سالار کی عزت ہوگی۔ یہ پوری قوم آج آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو دکھا دیا ہے کہ اگر پاک فوج مضبوط نہ ہو، اگر ملک کی فوج مضبوط نہ ہو تو پھر ملکوں کا حال عراق، سیریا، لیبیا اور شام اور یمن جیسا بن جاتا ہے۔ اللہ نے پاک فوج کو بلا وجہ نہیں بنایا۔ اتنی بڑی بھٹی سے جو ہم گزرے ہیں، جو بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہماری بن گئی ہے، وہ صرف اس لیے نہیں بنی کہ ہم ٹی ٹی پی کے خوارج کا یا پی ایل اے کا مقابلہ کرتے رہیں، یا یہ کہیں کہ اگر پاکستان کے اندر ہم صرف اداروں کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے۔ بات سیدھی سی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے مرکز میں کوئی حکومت نہیں ہے، ہمیں ایک مضبوط حکومت کی ضرورت ہے۔ یہ ڈیموکریسی کولیپس کر چکی ہے، سیاسی جماعتیں غدار ثابت ہو چکی ہیں، کرپٹ ہیں، خائن ہیں، معاشی دہشت گرد ہیں۔ میمو گیٹ کا سکینڈل لے لیں، عاصم کا لے لیں، ایان کا لے لیں، عزیر کا لے لیں، جو مرضی سکینڈل آپ اٹھائیں، اب پوری طاقت کے ساتھ ان معاشی، ان سیاسی دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اب جو ماحول بن چکا ہے پاناما گیٹ کے بعد، اب تو پوری قوم پہ اعتماد بھی بحال ہوا ہے، قوم کا جی آئی ٹی کے اوپر، قوم کا اعتماد بحال ہوا ہے اداروں کے اوپر۔ اس اعتماد کو ٹوٹنے نہ دیجیے گا۔ آنے والے وقتوں میں ہمیں بہت بڑی آزمائشوں سے گزرنا ہے۔ نریندر مودی مشرق میں ایک بدترین دشمن ہمارا تیار بیٹھا ہے، وہ فتنوں سے باز نہیں آئے گا۔ بہت بڑی آزمائش ہم پر آنے والی ہے مشرق کی سمت سے بھی، لیکن اس سے پہلے یہ مغرب افغانستان کی سمت سے ہمارے اوپر فتنے داخل کرتے رہیں گے۔ آپ کو بڑے بڑے فیصلے کروانے ہیں۔ اگر وہ کلبھوشن یادیو جیسے بدبخت بھیج کے پاکستان میں دہشت گردی کروا سکتے ہیں تو اب فیصلہ کھل کے ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں بھی انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں، خالصتان ہو، نیکسلائٹس ہو، ماوسٹ ہو، کشمیر ہو۔ اب لحاظ نہ کریں کسی بات کا کہ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، ہمیں اداروں کے اندر رہ کر کام کرنا ہے، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کا کام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے امت رسول اور پاکستان کی حفاظت کرنا ہے۔ یوم حساب دربار نبوی میں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے قانون قاعدے کے مطابق کام کیا، کس لا، اس قانون، اس کانسٹیٹیوشن، اس آئین کو فالو کیا، یا امت رسول کی آبرو کی حفاظت کی۔ وہاں پہ آپ کو جواب دینا ہے۔ جیسے بات ہم نے کہی کہ اب پاکستان اب ایک آخری چٹان ہے، پاک فوج سے امید ہے اور پاک فوج کے سپہ سالار سے امید ہے۔ ہم پوری قوت کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر نماز میں دعائے خیر کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو استقامت اور طاقت عطا کرے کہ پاکستان کی اور امت رسول کی آبرو کی حفاظت کر سکے۔ حرمین کے حالات خراب ہونے جا رہے ہیں، پاک فوج کو لازماً حرمین بھیجنا ہوگا۔ وہاں 20 لاکھ پاکستانی ہیں، مکہ اور مدینہ ہے، دربار نبوی ہے، وہاں پر حالات خراب ہوتے ہیں عراق اور شام جیسے، پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ سیاسی حکمران تو پارا چنار اور بہارپور نہیں گئے تعزیت کرنے کے لیے، انہوں نے سعودی عرب جا کے کیا امت کی، پاکستان کی حفاظت کرنی ہے؟ آپ کو یاد ہے، آپ ہی گئے وہاں پہ، سارا معاملہ ہر کام ہو، کراچی کے نکاسی آپ سے لے کر پولیو کے قطرے ہوں، یا سینسس کروانا ہو، یا کسی حادثے کی صورت میں جا کے وہاں ریسکیو کرنا، سب کچھ پاک فوج ہی تو کر رہی ہے۔ وہ اس لیے پاک فوج پر دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ مرکز میں کوئی حکومت نہیں ہے۔ اب وقت ہے کہ ایک ٹیکنوکریٹک کیئر ٹیکر حکومت مرکز میں بنائے جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کو زندہ کرے، کہ جو پاک فوج اور سویلین ٹیکنوکریٹک حکومت ساتھ بیٹھ کر سپریم کورٹ کے ساتھ مل کر پاکستان میں پہلے سخت ترین احتساب کرے، پھر نظام کو درست کرے، پھر ایک نئے صدارتی نظام کی طرف ہم چلیں۔ یہ آئین اللہ اس کے رسول کا دیا ہوا نہیں ہے، کچھ وکیلوں کا لکھا ہوا ہے، درجنوں ترمیمیں اس میں ہو چکی ہیں، مزید بھی ہو سکتی ہیں، اس کو پھینکا بھی جا سکتا ہے، نیا آئین لکھا جا سکتا ہے۔ تحریک پاکستان اس آئین کے لیے نہیں چلی تھی، تحریک پاکستان اس پاکستان کی ریاست کے لیے چلی تھی اور اس نظریے کی چلی تھی جس کا تعلق ہماری قرارداد مقاصد کے ساتھ ہے، نظریہ اقبال کے ساتھ ہے، جس کا تعلق یہ ہے کہ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے۔ آپ نے اس مقصد کو حاصل کرنا ہے، اور جو دشمن کی رکاوٹ بیچ میں آتی ہے اس کو رونتے ہوئے گزر جائیں۔ یہی اختیار اور طاقت اللہ نے آج آپ کو دی ہے، اور اگر آپ نے اتنے ذمہ داری اس فرض کو پورا نہ کیا، ہمیں ایک اسلامی فلاحی ریاست کی طرف ڈال کر آپ نہ گئے، تو آپ پاکستان سے اور امت رسول سے خیانت کریں گے۔ آج ہے اختیار آپ کے پاس، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔
चंद दिनों की बात है, एक और JIT बनाए, पीपल्स पार्टी को फारिग करें, MQM को फारिग करें, फजलुर रहमान, अचक से यशवंत सबको फारिग करें, बचेगा कौन यहाँ पे? आपको मजबूरन टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। इसी नापाक गलाजत के साथ आप अगले इलेक्शन में अगर गए तो पाकिस्तान से खयानत करेंगे। खबरदार, ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा। सब सारी कुर्बानियां जाया हो जाएंगे। यही नापाक गलाजत अगर छन के दोबारा ऊपर आएगी, यही पार्लियामेंट में अगर पहुंच गए, यही गलाजत आकर हम पर दोबारा हुक्मरान हुए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसका कफारा फिर हमें लाखों करोड़ों खूनों और जानों से देना पड़ेगा। ऐसा न कीजिएगा। मुल्क में सफाई की जरूरत है, सफाई का मौसम आ चुका है। नापाक और गंदे सरों की कटाई करें, ये सारे कैंसर को वजूद से निकालें, दाखिली भी, ताकि हम इस काबिल हो सकें कि बाहर वाले खतरात का मुकाबला करें। पाकिस्तान आर्मी मार्शल लॉ लगाने को नहीं कह रहे हम आपको। ना आप सियासत चला सकते हैं, ना इकोनॉमी चला सकते हैं, ना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिविलियन गवर्नमेंट की जरूरत है। फिर उसको लेकर आए, वक्त आ चुका है, माहौल बन चुका है। सबको नजर आ रहा है कि एहतसाब के बगैर इंतखाब नहीं हो सकता। एहतसाब कौन करेगा? एक टेक्नोक्रेटिक पूरी हुकूमत करेगी, और वो आपका मजबूत तरीन बाजू होगा कि जो पाकिस्तान के उन फ्लैंक्स को कवर करे जो 5th जनरेशन वॉर में अभी तक कवर नहीं है। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। मिलिट्री एक्सेस तो माशाल्लाह पाक फौज संभाले हुए। अपने इर्द गिर्द वो लोग जमा करें जो आपसे इख्तलाफ कर सकते हो, जुर्रत के साथ आपकी गलत राय को दुरुस्त कर सकते हो। खुशामदियों को और सिर्फ यस मिनिस्टर्स को अपने गिर्द जमा न कीजिएगा। बड़े से बड़ा काबिल हुक्मरान, काबिल से पासलार तबाह हो जाता है अगर उसके गिर्द शेर और दलेर मौजूद ना हो। इस मामले में अपनी अना को बीच में ना आने दें, चाहे कोई हाजिर सर्विस अफसर हो या रिटायर्ड अफसर हो या कोई और रिटायर्ड पाकिस्तानी हो या सर्विंग पाकिस्तानी हो। उससे मशवरा लें, कौम को अपने साथ मिला के चलें। पूरी कौम पहले ही आप पे जानिसार है, आप पर पाक फौज पर वैसे ही कौम कुर्बान हो जाती है। इतने बड़े एसेट को पूरी कुव्वत और ताकत के साथ इस्तेमाल करते हुए अब इस पाकिस्तान को तकमील पाकिस्तान की तरफ लेकर चलें। हमें एक नए सियासी निजाम की जरूरत है। इसी गले सड़े निजाम को आगे न चलाइएगा। इख्तियार और फैसला आपके हाथ में है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जैसे हमने कहा, पूरी कौम आपके साथ है। दो जहानों की इज्जत आपके लिए रखी हुई है। सिर्फ आपने आगे बढ़कर उसको अपने हाथ से उसको अपनी गिरफ्त में लेना है। जो इज्जत अल्लाह ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के नसीब में लिखी, सुल्तान गौरी गजनवी और अब्दाली के नसीब में लिखी कि जो उस मुश्किल वक्त में उम्मत की हिफाजत के लिए आगे बढ़े, आज वो मौका अल्लाह आपको दे रहा है। इसको ज़ाया न कीजिएगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाक फौज जिंदाबाद, पाक सरजमीन जिंदाबाद। अल्लाह इस सबसे लाली परचम की आबरू महफूज रखे। आमीन।